السلام عليكم يا أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم في الدراسة. في هذه الدراسة نحن ندرس إن شاء الله من هدي القرآن الكريم في الحقوق. أولا نترجم إن شاء الله وبعد ذلك ندرس التمارين. فالآن نبدأ الترجمة لهذا الكتاب لهذا الدرس من هدي القرآن الكريم في الحقوق. قرآن کریم کی ہدایت حقوق کے حوالے سے. حقوق میں دو قسم کے حق ہیں. ایک حقوق اللہ ہیں جس میں اللہ کے حق ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ جتنے بھی ہیں یہ حقوق اللہ ہیں. اور حقوق العباد میں والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، باقی جتنے بھی معاشرے کے اندر یہاں پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر جو حق لازم ہوتے ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ حقوق اللہ کی ہے. صرف ایک چیز یعنی حقوق اللہ وہ بیڑا پار نہیں لگا سکتے، اس کے ساتھ حقوق العباد کا بھی لحاظ اور ان کی ادائیگی ضروری ہے. تو قرآن پاک کے حوالے سے حقوق العباد کے حوالے سے کیا بیان کیا آج ہم پڑھتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں، تاکید کی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا. وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھا کے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا، یعنی دودھ کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑا دینا چاہیے. ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ شکر ادا کر تو میرا، ولوالدیک اور اپنے والدین کا. الی المصیر، تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے. یہ والدین کے احسان کو بیان کی ہے کہ والدہ نے 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھایا، بچے کو کمزور بھی تھی، ہر قسم کی تکالیف برداشت کی. پھر صرف اتنا ہی نہیں، دنیا میں آنے کے بعد بھی ماں خوراک کا ذریعہ بنی، 2 سال تک دودھ پلایا. تو یہ احسان اس لیے کیا کہ آپ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. الی المصیر، تم نے میری طرف ہی لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں جاہداک زور ڈالیں تو تیرے اوپر، ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اگر والدین مشرک ہوں اور شرک کے اوپر تمہیں مجبور کریں. کس چیز کو شریک ٹھہرائیں؟ ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں. فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا. اس معاملے میں صرف تو ان کی اطاعت نہ کر. شرک کے معاملے میں کہ وہ کسی ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت نہ کر. لیکن اس کے باوجود وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تم ان دونوں کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کیے جاؤ. صاحبہما یعنی ان دونوں کے ساتھ مصاحبت کرو، سلوک کرو. فی الدنیا، دنیا میں معروفاً نیکی کا، حسن سلوک سے پھر بھی پیش آنا ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کی راہ اختیار کرنا جس نے میری جانب رجوع کیا. اتباع پیروی اس کی کرنی ہے، اس بندے کے راستے کے اوپر چلنا ہے جو میری طرف چل رہا ہے. ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، بس میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے.
یعنی شرک کے علاوہ باقی ہر معاملے میں والدین کی اطاعت فرض ہے قرآن کی روح سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے پروردگار نے قضا ربک تیرے پروردگار نے فرض کیا ہے اللہ تعبدو کہ تو کسی کی عبادت نہ کر الا ایاہ مگر اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ نیکی کر حسن سلوک روا رکھ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر کبھی وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یبلغن وہ پہنچ جائیں عندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف تو ان کو اف تک نہ کہے، ولا تنہرہما اور نہ ان دونوں کو چھڑک، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کو لیا گیا ہے اس آیت میں، کہ پہلے تو رب کی عبادت ہے، وہ حقوق اللہ ہے، رب کی عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسرا جو حقوق العباد ہے ان میں والدین کے ساتھ نیکی، اور اس کا طریقہ کار بتایا کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کب زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جب وہ جوان ہوں، بالغ ہوں، ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہوں، ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کی صحت کامل و اکمل ہو، اس وقت ان کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہوتی، وہ تمہاری چھوٹی موٹی بات کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب ان کی برداشت جواب دے جائے، ان کا دماغ اور ان کی جسمانی حالت کمزور ہو جائے، اس وقت انہیں سب سے زیادہ ایک نیکی اور اچھی بات کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت انسان بھی چڑچڑا ہوتا ہے، والدین کو بوڑھا کہہ کر ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اس حالت کو لازماً قرآن نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا کہ تمہارے پاس ہوں اور وہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو پھر تم نے ان کو اف تک نہیں کہنی، یعنی اتنی بات بھی نہیں کہنی کہ جو ان کو ناگوار گزرے، چڑکنا تو دور کی بات، ولا تنہرہما لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ چڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما اور اگر کوئی بات سمجھانی ہے، ان کے ساتھ کرنی ہے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ بولنا ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان دونوں کے لیے اخفض لہما جھکائے رکھنے ہیں، لہما ان کے لیے، جناح الذل شفقت و محبت کے کندھے، جناح کہتے ہیں ویسے بازو کو، پر کو، یہاں پہلو، کندھا، من الرحمہ تو ان دونوں کے لیے انکسار کے کندھے شفقت و محبت سے جھکائے رکھ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور دعا کیا کر کہ اے میرے پروردگار ارحمہما تو ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، میرے اوپر رحم کیا تھا، تو ان کے اوپر رحم فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین اگر تم نیکوکار ہوگے تو فإنہ کان للأوابین غفورا، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والا، واپس لوٹ کر آنے والا، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ غفور اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کا بخشش بہت زیادہ ہے۔ وآت ذی القربى حقہ وابن السبیل، آتے ادا کرو ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، وابن السبیل اور مسافر کو، رشتہ داروں کو جو مساکین ہیں اور مسافر جو ہیں ان کے حق ان کو ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔
یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت اور پھر والدین کے ساتھ نیکی، جب وہ بوڑھے ہو جائیں اس وقت ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کے حقوق اور ایک بندے کی، ایک بیٹے کی ذمہ داریوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے نیکی کی دعا، رحم کی دعا رب سے کرنا۔ اس کے بعد توبہ کے حوالے سے کہ اگر کوئی غلطی چونک ہو گئی ہے تو اس کے اوپر فوراً رجوع کرو، رب سے معافی مانگو، والدین سے معافی مانگو، رب تمہارا بخش دے گا۔ وہ دل کی بات جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے دل سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ اگر اس کے بعد والدین کے بعد ظاہر ہے انسان کے ساتھ جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے حق کو بیان کیا، اور ساتھ ہی مسافر کے حق کو بیان کیا۔ لیکن ان سب کے اندر فضول خرچی سے بھی منع کیا، یعنی نیکی کے پہلو بھی اگر اختیار کرنا ہے تو وہ بھی میانہ روی والا ہو، اس میں بھی اگر افراط و تفریط ہوگی تو وہ بھی ناپسندیدہ پہلو ہوگا۔ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ فضول خرچی سے اس لیے منع کیا کہ شیطان فضول خرچ ہے، اور جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ گویا رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہوتا ہے، اور شیطان کا بھائی بن جاتا ہے جو رب کی نعمتوں کا ناشکرا تھا۔ یکفی لکم ھذا الدرس اليوم، وسندرس انشاءاللہ بالغد باقی الدرس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔